اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ دین اسلام آفاقی دین ہے، قیامت تک کے ہر انسان کے لیے، ہر علاقے کے، ہر شعبے کے، ہر طبقے کے، ہر عمر کے انسان کے لیے اس میں تعلیمات موجود ہیں۔ قرآن حکیم کا موضوع انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسانی پیکر کا عملی نمونہ پیش فرمایا۔ نفسیات بھی جو ہے مطالعہ کرتی ہے انسان، اس کے کردار، اخلاق، شخصیت کے بارے میں، آئیڈیل انسان کے بارے میں۔ سوشیالوجی کے علم میں یعنی سماجیات کے علم میں معاشرے کو فوکس کیا جاتا ہے، لیکن فرد کے بغیر معاشرہ نہیں بنتا، تو معاشرے کے ساتھ ساتھ فرد کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ صوفیاء نے بھی فوکس کیا انسانی شخصیت کو، اور شخصی تعمیر کے لیے انہوں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق شخصیت سازی کی بھرپور کوشش کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تصور خودی پیش کیا اور آئیڈیل مثالی شخصیت کی خوبیاں بیان کی، اور مثالی مقام پہ فائز ہونے کے لیے انہوں نے تصور خودی، استحکام خودی کے مراحل بیان کیے۔ دین اسلام میں توجہ اور یکسوئی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ نماز ادا کریں تو توجہ اور یکسوئی سے، اگر توجہ اور یکسوئی سے نماز ادا نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی جیسا کہ حق ہے ادا کرنے کا، اور اگر توجہ اور یکسوئی سے نماز ادا ہوگی تو یہ مومن کی معراج ہوگی، وہ اللہ سے باتیں کرے گا، آگے باتوں کا جواب بھی آئے گا، اور روحانی کیفیات بھی ہوں گے، مشاہدات بھی ہوں گے، اس کے اخلاق بھی بہتر ہوں گے، سوچ بھی بہتر ہوگی، کردار بھی بہتر ہوگا، اور وہ صرف رسمی نمازی نہیں ہوگا بلکہ ہر شعبہ زندگی میں نماز کے تقاضے پورے کرے گا۔ اسی طرح نماز کے دوران حکم ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جو ذہنی سکون ہے اسے خراب نہیں کرنا، بھاگ دوڑ کے نماز میں شامل نہیں ہونا۔ بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھاؤ، جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو بھاگ دوڑ کے جماعت میں شامل نہ ہو، تحمل سے چلو اور بڑے ذہنی سکون کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ جماعت میں شامل ہو۔ جب نماز ادا کرو تو صرف دھیان ہو، آپ جو پڑھ رہے ہیں اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اس کے مفہوم پہ، رکوع سجود پہ توجہ رکھو۔ تو نفسیات کی زبان میں ان دونوں باتوں کو میڈیٹیشن اور مائنڈ فلنس کہا جاتا ہے۔ میڈیٹیشن کیا ہے؟ توجہ اور یکسوئی سے کوئی کام کرنا، کسی نقطے پہ اپنا دھیان لگا دینا۔ اور مائنڈ فل میڈیٹیشن کیا ہے؟ کہ آپ لمحہ موجود میں رہیں، آپ گم نہ ہوں ماضی میں یا مستقبل کی پریشانیوں میں۔ اور اسلام میں جو جیسا میں نے عرض کیا، مائنڈ فلنس اور میڈیٹیشن انہیں پریکٹس کیا جاتا ہے۔ نماز میں، روزے میں بھی یہ پریکٹس ہوتی ہے۔ سحری افطاری کے وقت کی پابندی ضروری ہے، دھیان رکھنا ہوگا کہ یہ سحری کا وقت ہے، وقت ختم ہو گیا تو ہاتھ روک لیں۔ پھر دھیان رکھنا ہے کہ افطاری کا وقت ہے، پھر اپنی آنکھوں کا دھیان رکھنا ہے کہ کیا دیکھنا کیا نہیں، گفتگو کا دھیان رکھنا ہے، کانوں کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ سنیں جو ٹھیک ہے، جو غلط ہے نہ سنیں۔ تو یہ مائنڈ فل پریکٹس پورا دن ہوتی ہے روزے کی حالت میں۔ زکوٰۃ دینی ہو تو کس کو زکوٰۃ دیں گے، کتنے مال پہ کتنی زکوٰۃ ہے، اور اس میں ریاکاری سے بچنا ہے۔ جتنی بھی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کی جائے گی، یعنی دین اسلام میں انسان کی سوچ اور اس کے عمل کے تقاضے جو ہیں کما حق ہو سامنے رکھنے اور پورے کرنے کی تاکید کی جاتی ہے، جسے آج کی نفسیات بھی تسلیم کر رہی ہے، جسے مائنڈ فلنس کا کہا جاتا ہے، میڈیٹیشن کا کہا جاتا ہے۔ سینکڑوں مقالے لکھے جا سکتے ہیں ان موضوعات پہ، ریسرچ پیپرز ہیں، اور تمام ریسرچ پیپر جو ہیں وہ کئی سو کئی ہزار افراد پہ ریسرچ کی گئی، 1 مہینہ، 2 مہینے، سال، 6 مہینے، اور اسٹڈی کیا گیا کہ انہوں نے مراقبہ کیا تو کیا تبدیلی آئی، مائنڈ فل میڈیٹیشن کی تو کیا تبدیلی آئی۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ انگزائٹی اور ڈپریشن ہے۔ انگزائٹی کیا ہے؟ حد سے زیادہ پریشان ہو جانا، ذہنی صلاحیتیں مفقود ہو جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کام نہ کرنا اس کا،
تو ایک حد تک تو انگزائٹی ہوتی ہے، ایک حد سے بڑھ جائے تو اسے انگزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں، جیسے APA کے مطابق، امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے مطابق اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ اور ڈپریشن کیا ہے؟ افسردہ ہونا، حد سے زیادہ افسردگی، کہ بے کیف ہو جائے کیفیت، کوئی کام کرنے کو جی نہ چاہے، خوشی غم کا ایسا کوئی خوشی محسوس نہ ہو۔ اب مراقبہ دیکھا گیا ہے تحقیقات سے کہ وہ ہر طرح کی ویل بینگ کے لیے بہت کام کرتا ہے، انگزائٹی ہو یا ڈپریشن ہو، اسے کہتے ہیں سائیکالوجیکل ویل بینگ، ذہنی طور پہ مطمئن ہو، اسپرچول ویل بینگ، اپنے اللہ کے قریب ہونا، قلبی اطمینان محسوس کرنا۔ سیکولر لوگ اسپرچول ویل بینگ سے صرف اپنا اطمینان لیتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب کی روح سے اسپرچول ویل بینگ سے مراد اللہ کے رسول کا قرب حاصل ہونا، محسوس ہونا، دل کا اطمینان پانا۔ اور آج جو نفسیات ہے ان میں سینکڑوں ریسرچ پیپر ہیں جو اسلامی تعلیمات کی تصدیق کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں۔ تو ہم سیکھیں گے مراقبہ کیا ہے، توجہ یکسوئی سے کہیں توجہ مرکوز کرنا، مائنڈ فلنس کیا ہے، حاضر رہنا ذہنی طور پہ، جو بھی کام کرنا توجہ سے کرنا۔ اور یہ اگلے سیشن میں بتایا جائے گا آپ کو تفصیل سے۔ یہ ایک ریسرچ پروگرام ہے اور تمام ریفرنسز اس ریسرچ کے آخر پہ دیے گئے ہیں۔ مراقبہ کیا ہے اس کے لیے میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اسے آپ فوکس کریں، اور اسکرین پہ آپ کو امیج بھی دکھایا جا رہا ہے۔ مراقبے کی قسمیں بہت سی ہیں، وہ بھی آپ کو آئندہ پروگرام میں بتائیں گے۔ بہترین قسم کون سی ہے وہ بھی، اور اسے پریکٹس کیسے کرنا ہے۔ ہم جب پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈپریشن اور انگزائٹی بغیر کسی میڈیسن کے دور ہو جائیں گے، اور نہ صرف ذہنی اور قلبی اطمینان ہوگا بلکہ اللہ کے رسول کا قرب بھی محسوس ہوگا۔ تو وہ مراقبے کے لیے کسی نے شعر کہا ہے، تم سامنے بیٹھے رہو پلکیں میری جم جائیں، حسرت ہے یہ گھڑیاں جب آئیں تو تھم جائیں۔ یہ ہے کہ مراقبے میں جب فوکس کرتے ہیں تو اپنا مرکز توجہ میں اتنا گم ہو جاتے ہیں جیسے پلکیں جم گئی، محویت تاریک ہو گئی۔ اور آگے خواہش دیکھیں، مراقبہ کرنے والا اگر اس مقام پہ ہو کہ وہ محبت سے کرے، لگن سے کرے، اور اتنی حسرت ہو کہ جب یہ کڑیاں آئیں تو تھام جائیں، جو کہ محبت کے تقاضے ہیں، تو پھر مراقبے سے نئی دنیائیں، نئے راز آشکار ہوتے ہیں اور اوورآل ویل بینگ حاصل ہوتی ہے۔ آئندہ پروگرام تک انتظار کریں۔ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاری کی کنیسے سے شیئر کریں۔ آپ سے طالب دعا ڈاکٹر محمود علی انجم، ریسرچ اسکالر، نفسیات میں ریسرچ کر رہا ہوں، اسی طرح تصوف اقبالیات میں بھی ایک طالب علم ہوں، اور میں لائف لانگ زندگی بھر طالب علم ہی رہنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ پروگرام دیکھیں گے، فیڈ بیک دیں گے، اور بحیثیت طالب علم مجھے سیکھنے کا موقع دیں گے۔ اللہ حافظ۔